تو اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرے جو اسے ناپسند آئے تو یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں واقعی وہ بات موجود ہے جو میں کہتا ہوں تو ارشاد فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو تو کہتا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہیں پھر تو نے اپنے بھائی پر بہتان باندھا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ بعض متقدمین سے منقول ہے کہ کسی کے متعلق اتنا کہہ دینا کہ اس کا کپڑا چھوٹا ہے یا لمبا ہے یہ بھی غیبت ہے، اور جب اس کی ذات کے متعلق جو کچھ کہے گا تو کیسے غیبت نہ ہوگی۔ ابن ابی نجیعی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک چھوٹے قد کی عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، پھر چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب سے اتنا کہہ دیا کہ عورت کس قدر چھوٹے قد کی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میں نے واقعی بات کا ہی ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے عیب اور برے وصف کا ہی تو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جاتا ہے جسے وہ لقمہ بنا بنا کر چباتے ہیں، اور انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے اسے بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حکایت سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے اور صفہ والے صحابہ میں سے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں سنا رہے تھے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں کسی نے گوشت پیش کیا۔ صحابہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کریں کہ مدت ہوئی ہے ہم نے گوشت نہیں کھایا، مقصد یہ تھا کہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے ان کے پاس سے اٹھ گئے تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ زید بھی تو خدمت نبوی میں ایسے ہی حاضری دیتے ہیں جیسے ہم حاضر ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے حلقے میں بیٹھ کر ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اہل صفہ کا پیغام دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہو کہ تم نے تو ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ واپس آ کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ارشاد ان کو سنایا تو وہ کہنے لگے بخدا اللہ کی قسم ہم نے تو اتنی مدت سے گوشت نہیں کھایا۔ یہ پھر دربار نبوی میں لوٹے
جواب سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور گوشت کے آثار تمہارے دانتوں میں موجود ہیں، تھوکو تو گوشت کی سرخی تمہیں دکھائی دے گی۔ چنانچہ انہوں نے تھوکا تو اس میں خون تھا، تب انہوں نے توبہ کی اور اپنی بات کی معذرت بھی کر دی۔ غیبت کی بدبو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ بدبودار ہوا چلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ منافقوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، ہوا میں یہ بدبو اسی وجہ سے ہے۔ کسی دانا سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی بو محسوس ہو جاتی تھی اور اب ہمارے زمانے میں یہ بات نہیں رہی۔ دانا نے کہا اس لیے کہ ہمارے زمانے میں غیبت کثرت سے ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے ناک کی حس معروف ہو گئی، اب اس کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی چمڑا رنگنے والوں کے ہاں گیا، یہ تو وہاں کی بدبو کی وجہ سے ٹھہر بھی نہ سکتا تھا اور گھر والوں کا کھانا پینا سب وہی تھا اور انہیں اس بدبو کا احساس تک نہ تھا، اس لیے ان کی ناکیں اس سے بھر چکی تھی۔ ایسے ہی آج ہمارے زمانے میں غیبت کا معاملہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ساتھیوں نے خیمے لگائے، کھانا تیار کیا اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر سو گئے۔ بعض ساتھی کہنے لگے یہ غلام تو چاہتا ہے کہ خیمے لگے ہوئے ہوں اور کھانا تیار ہو اور یہ آ کر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور وہاں سے سالن لے آؤ۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور وجہ بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ تم نے تو سالن کھا لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آ کر بتایا تو کہنے لگے ہم نے تو ابھی تک کھانا کھایا ہی نہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھی کا گوشت کھایا تھا، جبکہ اس کے سوتے ہوئے تم نے فلاں فلاں بات کہی تھی، یعنی غیبت کی تھی۔ جو کریں غیبت کسی کی دل و سخت آزار ہیں، یہ سمجھ لو ان کی ساری نیکیاں بیکار ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمارے آپ کے اس مل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم پر، آپ پر، سب پر اپنی
رحمت نازل کرے۔ ابھی یہ مضمون جو آپ نے سنا ہے یہ غیبت کا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو جھوٹ پر عرض کیا گیا تھا کہ جھوٹ کتنا برا مرض ہے، کتنی نحوست ہے اس کی۔ یہ غیبت بھی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ اگر جو برائی کی گئی اور وہ اس میں نہیں ہے، وہ بات اس میں نہیں ہے، تو پھر یہ دو گناہ ملیں گے، ایک غیبت کا، ایک بہتان کا۔ بہتان لگانا بھی حرام ہے اور غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اسے پتہ لگے کہ میری برائی کی، اسے تکلیف۔ اور فرمایا کہ ایسا ہے جیسے سگے بھائی مردے کا گوشت کھا لیا، منہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم مردار کھانا پسند کرو گے؟ کہاں فرمایا؟ یہی کہ تم پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو، یہ مردار سے جس طرح نفرت ہے تمہیں، اس سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ کہیں مردار پڑا ہو تو ہم ناک پہ بھی ہاتھ رکھ لیں گے، منہ پہ بھی، اور ہو سکے کان بھی بند کر لیں، کہیں بدبو نہ چلی جائے مجھے۔ اور اگر دیکھ لیا تو منہ پھیر لیں گے کہ ادھر مردار پڑا ہے، چاہے چوہائی مرا پڑا ہو، کھنٹو پڑی ہو، کلیری، چھوٹا سا بھی کوئی جانور مردار پڑا ہو اور بدبو ہو رہی ہو، پھٹ رہا ہو، تو اسی طرف سے چہرہ ہی پھیر لے گا بندہ، ادھر مردار پڑا ہے، گندگی پڑی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ میں آپس میں کوئی گفتگو ہوئی ہوگی، تو راستے میں ایک گدھا مرا ہوا تھا اور اس کے وہ پھول رہا تھا، اس میں سڑہند ہو گئی تھی اور اس کی ٹانگیں بھی اوپر اڑ گئی تھی پھولنے کی وجہ سے، بدبو تو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے، ادھر آؤ، اس کا گوشت کھا لو۔ یا رسول اللہ، یہ تو گدھا اور مرا ہوا اور مردار ہے۔ ہاں، کھا لو اس کو۔ یا رسول اللہ، یہ تو مردار ہے اور گدھا ہے، سڑ گیا ہے، کہ تو نے تو اس سے بھی برا کھایا ہے۔ یہ مثال طریقہ ہے سمجھانے کا پیارے نبی کا، کہ تم نے اس سے بھی برا کھایا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے کیا کھایا؟ کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی، اس سے بھی بری ہے، وہ اس سے بھی بری ہے۔ اور یہ غیبت اتنی بری خطرناک چیز ہے بھائیوں، یہ لڑائی کا سبب بن جاتا ہے، نفرت کا۔ جو آدمی کسی کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، سمجھ لو یہاں سے بات سن کر ہوئی تیری جا کر وہاں کہے گا، اور ایسا شخص بہت بڑا گناہگار ہے جو دو بھائیوں میں نفرت ڈالے، یا دو بھائیوں میں لڑائی کرائے، یا دو بھائیوں میں دوریاں کر دے۔ فرمایا کہ بہت سارے حج، بہت ساری نمازیں، بہت سارے عمرے، بہت ساری ذکر، بہت ساری تلاوت، بہت سارے روزے، اور کتنی عبادت لے کے جائے گا بندہ، اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن تیری ساری عبادت قبول ہے، یہ رکھی ہے، سب موجود ہے ہمارے پاس، اس کا سلا بھی موجود ہے، لیکن تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ یا اللہ میاں، کیوں؟
بات ہے مجھے کیوں دوزخ میں بھیج رہے ہو؟ اللہ کیوں بھیج رہا ہے مجھے دوزخ میں؟ تو نے دو بھائیوں میں لڑائی کرائی تھی، تو نے دو بھائیوں میں نفرت ڈالی تھی، تو نے ایسی بات کہی تھی جن میں ان میں جس بات کو سن کر ان میں نفرت ہو گئی تھی، اس کی سزا تو تجھے ملے گی۔